اس لیے یہ سال گزر گیا، آئندہ سال آنے والا ہے۔ اس آئندہ سال جو آنے والا سال ہے، ایک پختہ عزم کریں، بجائے یہ کہ سال کا اختتام بھی نافرمانی پر ہو، بجائے یہ کہ سال کی ابتدا بھی نافرمانی پر ہو۔ جب 11:59 ہوں، میری قوم کی نوجوان نسل، میرے ملک کی نوجوان نسل، دنیا بھر کے مسلمانوں کے نوجوان وہ غیر مسلم لوگوں کی طرح کیا ہیپی نیو ایئر نائٹ منانے میں مصروف ہوں کہ میرے سال کا اختتام وہ بھی نافرمانی پر ہو رہا ہے، اور میرے آئندہ آنے والے سال کی ابتدا وہ بھی خدا کی نافرمانی پر ہو رہا ہے۔ ابتدا بھی نافرمانی، اختتام بھی نافرمانی، یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر اس رات موت واقع ہو گئی تو کیا بنے گا؟ اگر آنے والا سال میری زندگی کا آخری سال ہوا تو ہم کیا منہ لے کر خدا کے سامنے حاضر ہوں گے کہ اللہ میں تو یہ لے کر آیا ہوں کہ میرے سال کی ابتدا بھی نافرمانی پر ہوتی تھی، میرے سال کا اختتام بھی نافرمانی پر ہوتا تھا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو 2022 کے اندر 2022 میں لطیفے کا لطیفہ کہ جو 2022 میں جنہوں نے کوئی عمل شروع کیا اور وہ ختم ہوا 2023 میں، وہ ختم ہوتا ہے 2023 میں۔ کتنے خوش نصیب ہیں، یہ ابتدا بھی اور اختتام بھی، یہ دونوں چیزیں اس کی عمل پر کہ انکم تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، تمہارا حشر تمہاری موت کی حالت میں ہوگا، جس حال میں موت واقع ہوگی اسی حال میں تمہارا حشر ہو رہا ہے۔ وتحشرون وتموتون کما تحیون، اور تمہاری موت بالکل اسی حالت میں آئے گی جس حالت میں تم زندگی گزار رہے ہو۔ بہت کم ہوتا ہے یہ اللہ کا ایک ضابطہ، ایک قانون، پوری زندگی خدا کو یاد کرنے والا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی ایک اللہ کی ولیہ گزری ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہوئی، مرنے کے بعد اپنی ایک خادمہ کے خواب میں آتی ہیں۔ انہوں نے پوچھا خادمہ نے کہ رابعہ کیا بنا تیرا؟ تو رابعہ نے کہا کہ جب مجھے قبر کے اندر لٹایا گیا تو مجھ سے سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے فرشتے میری قبر میں آتے ہیں اور آ کر مجھ سے سوال کرتے ہیں من ربکی، اے رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے تو ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ جاؤ پہلے اس رب سے پوچھ کر آؤ۔ میں نے اسے بلایا ہی کب تھا کہ آج اس قبر کے اندر اس کو پوچھنے کی نوبت آ گئی کہ میرا رب کون ہے۔ میں نے دنیا میں اس کو بلایا ہی نہیں تھا کبھی بھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک فرد ایسا ہے کہ حشر قبر کے اندر جب بھی کسی مردے کو لٹایا جاتا ہے اس سے سوال یہ ہوگا کہ من ربک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل۔ یہ 3 سوال ہیں، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون، یہ تیرا رب کون ہے۔ تو یہ 3 سوال ہو رہے ہیں قبر میں۔ میری امت کا ایک فرد ایسا بھی ہوگا جب اس سے فرشتے پوچھیں گے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا کہ میرا رب بھی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ من ربکما، تمہارا رب کون ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے یہ سن کر کہ اتنی جرت اور قبر کی وحشت، دہشت، اس کی اندھیریاں، اس کی تنہائیاں، ان ساری گھاٹی کے خطرناک ہونے کے باوجود ان فرشتوں کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ سوال کا جواب اس انداز میں دینا، کہ کون ہمت کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا فرد عمر بن خطاب ہوگا، کہ عمر بن خطاب ہوگا جو الٹا فرشتوں سے یہ سوال کرے گا کہ تیرا رب کون ہے۔ تو یہ موت اور زندگی کیسے گزری؟ جیسے زندگی گزر رہی ویسے ہی اس کی موت واقع ہو رہی، جیسے اس کی موت واقع ہو رہی ویسے ہی اس کا حشر ہو رہا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، میری زندگی کی میری صلاحیتیں، میرا مال، میری دولت، میرا علم اور میری تمام تر صلاحیتیں ہوں، میری عمر ہو، میری جوانی ہو، میرے کام کاج ہوں، میرا پیسہ ہو، میرا کاروبار ہو، میری اولاد، میرا سب کچھ
سب کچھ کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے ہے۔